السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الکفر وباطنہ، وقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، صدق الله العظيم۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام علماء کرام، انتہائی خوبصورت نظامت فرما رہے آج کے اس اجلاس کے ناظم جناب حضرت حافظ محمد نقی صاحب، جو ناظم ہیں مدرسے کے بھی جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات محلہ میران ٹولے، یہ آج کے جلسے کے ہمارے داعی بھی ہیں۔ ان کی طرف فرمائی یہ ہے کہ انہوں نے جس دن مجھے آنے کو کہا تھا اس دن میرے لیے معذرت ہے، انہوں نے دن بھی بدل لیا۔ یہ ان کی محبت، اللہ ان کی محبت کو اسی طرح باقی رکھے اور اس کا بہتر بدل ان کو عطا فرمائے۔ شعراء کرام بھی حاضر ہیں جن کے کلام آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ جناب قاری محمد ذیشان صاحب، جو ایک مسجد میں امام بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے، دن بھر 5 وقت کی نماز پڑھائے اور رات بھر آپ حضرات کو رسول اللہ کے کلام سنائے، ان کی ہمت اللہ ان کو بھی باقی رکھے۔ اس کے علاوہ آپ نے سے پہلے مقررین جناب مفتی محمد بلال صاحب، جو الجامعۃ الصفہ کے ذمہ دار ہیں، ان کا خطاب سنا۔ اس سے پہلے جناب حضرت قاری زین العابدین صاحب کی تلاوت سے آپ حضرات محروم ہوئے ہوں گے، میں اس وقت تک آیا نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی معزز علماء اور حفاظ اس اسٹیج پر بھی جلوہ افروز ہے، جس میں رام لکھن صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ حضرات جو ہمارے سامنے ہیں، بہت ادب سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ حضرات آگے آ جائیں۔ ایک تو بندش اتنی خطرناک کرتی ہے انہوں نے کہ آپ حضرات کو اگر ہم آگے بلائے بھی تو بلائے کیسے، اس سے آگے تو آپ آ بھی نہیں سکتے۔ لیکن میری رائے ہے کہ کرسی کو پیچھے اٹھا کے یہاں ڈالیں۔ اب جلسے کا حسن ختم ہو چکا ہے، ہو گیا، اب جلسے میں کچھ گفتگو ہو جائے گا۔ جو بہت پیچھے بیٹھے آپ کو آواز آ جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس اس سے آگے نہ تھوڑا سا اس سے پیچھے رہے تاکہ ان کو ریکارڈنگ میں آسانی۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں برائے مہربانی آپ حضرات آگے آ جائیں۔ حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، یہ انتظام کرتے ہیں، تھوڑا سا احمد دے دیجیے۔ ماشاء اللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، آ جائیے آگے آ جائیے۔ پیچھے ہے ہو سکے تو آگے کرسیاں ڈلوائیں۔ اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو یہاں سے رخصت کرتے ہیں، یہ جو 4-5 بیچ میں بیٹھے ہیں کھیل رہے ہیں، اور ان کی عمر کھیلنے کی۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ پیچھے چلے جائیں، سائڈ میں کرسیاں خالی ہیں، سائڈ میں کریں۔ ماشاءاللہ بھائی 2-3 لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، برائے مہربانی زیادہ آپ حضرات بھی آگے آ جائیے۔ نام مجھے نہیں پتا ہے، میں نام لے کے آپ کو بلاتا ہوں، آپ برائے مہربانی آپ حضرات آگے کی جانب تشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسہ اصلاح معاشرہ، یہ موضوع بہت مختصر بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے، بہت مفصل بھی ہے۔ نہ تو یہ ہے کہ اس عنوان پر سب کچھ بول دیا جائے، نہ یہ ممکن ہے کہ کچھ چھوڑ دیا جائے، لیکن قرآن پاک نے معاشرے کی اصلاح کے اصول بتائے، اور یہ یاد رکھیے دنیا میں نظام کے تحت ہی چیزیں چلتی ہیں۔ کوئی چیز آپ کو اس مائک سے خدمت حاصل کرنی ہے تو اس مائک کو کرنٹ دینا ہوگا، لیڈ دینی ہوگی، تار لگانا ہوگا، اسٹینڈ لگانا ہوگا، ابھی تو آپ اس سے کام لیں گے۔ ضابطہ ہے اس کا، ہر چیز کا ضابطہ ہے۔
دنیا میں کوئی نظام بغیر ضابطے کے نہیں چل رہا، کوئی نظام آپ بتائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان بغیر نظام کے چل رہے ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ مسلمان کسی بھی ضابطے کے پابند نہیں ہے، کسی بھی نظام کے پابند نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن اسلام ایک نظام کا پابند ہے، اسلام ایک ضابطے کا پابند ہے، اسلام اصول کا پابند ہے، اسلام قواعد کا پابند ہے، اسلام دستور کا پابند ہے، اسلام اساس کا پابند ہے، اور اس پابندی کو ہی اللہ رب العزت کا نظام کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے دو طرح سے دنیا میں چلتا ہے، دو طرح سے۔ ایک اللہ کا نظام فطرت میں اور ایک اللہ کا نظام شریعت میں۔ بالکل واضح ترین بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اللہ کا نظام فطرت میں اور اللہ کا نظام شریعت میں، اور دونوں پر اللہ رب العزت کے فیصلے اٹل ہیں۔ فطرت اور شریعت دو نظام چلتے ہیں۔ فطری نظام میں نہ تو کوئی اللہ کی رضا اور مرضی کے باہر ہے، اور شرعی نظام میں کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ فطری نظام کا اصول یہ ہے کہ آپ یا وہ حضرات جو کلمے کے قائل نہیں ہیں، آپ جو کلمے کے قائل ہیں اور وہ جو کلمے کے قائل نہیں ہیں، فطری نظام میں سب برابر ہو۔ مثلا صبح سویرے سورج نکلتا ہے، سورج ہماری زندگی کی روح بھی ہے اور ہماری زندگی کے گزارنے کا ایک ضروری آلہ بھی ہے۔ فطری نظام کیا ہے؟ فطری نظام یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کا ایک وقت طے ہے، گرمیوں میں، سردیوں میں، برسات میں ایک نظام ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، یہ فطری نظام ہے۔ يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، یہ رات اور دن اللہ کے فطری نظام کے تحت ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، ایک فطری نظام ہے، اس پہ کسی کا کوئی جانا نہیں۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، فطری نظام۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، یہ فطری نظام۔ فطری نظام اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ اس کے آگے مجبور اور لاچار ہیں۔ فطری نظام پر کسی کی پکڑ نہیں ہے، کسی کا اجارہ نہیں ہے، کسی کا تسلط نہیں ہے، کسی کا قبضہ نہیں ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت اگر اپنے بس کی ہو تو دن کو رات میں ہونے سے روک دے، رات کو دن میں ہونے سے روک دے، سورج کی جگہ چاند بنا دے، چاند کی جگہ سورج بنا دے، گھٹا ٹوپ اندھیری رات میں چمکتے ہوئے آسمانوں کی روشنی بے نور کر دے۔ اگر کسی میں طاقت ہے تو کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا کوئی، اس لیے کہ فطری نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ذمہ نہیں دیا۔ قرآن میں لکھا ہے اللہ نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس فطری نظام نے، اگر اس اللہ کے بنائے ہوئے اصولی نظام میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسری طاقت ہوتی تو یہ سارے نظام چوپٹ ہو چکے، نہیں چلتے، ناممکن ہے، نہیں چلتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بہت واضح طور پر کہا الہکم الہ واحد، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، فطری نظام، اس کو آپ نہیں بدل پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ضابطہ میں نے کہا دو طرح سے
دنیا میں، ایک فطری جس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ مثلاً آپ کو پیاس لگے، آپ کو پیاس لگے، آپ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھے گی، کھانا کھانے سے پیاس نہیں بجھے گی، بجھے گی۔ آپ کو بھوک لگے تو آپ کو کھانا یا غذا کے طور پر کچھ کھانا ہوگا، تبھی تو پیٹ بھرے گا۔ مثلاً آپ کو بخار آ جائے، فطری نظام، تو آپ بخار کی دوا لینے جائیں گے، بخار کی جو دوا ہے وہ ڈاکٹر آپ کو دے گا، تبھی تو آپ ٹھیک ہوں گے۔ کہ کوئی بھی دوا اٹھا لیں اور کھا لیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، سر درد ہو رہا اور ڈاکٹر آپ کو سر درد کی دوا دے، لیکن وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ پیر درد کی دوا ہے، آپ کو کبھی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ دماغ میں اس دوا کے بارے میں شک ہے، شک بیٹھ گیا نا۔ دوا آپ کو لاکھ دنیا سمجھائے کہ ڈاکٹر نے مذاق میں کہا تھا، تفریح میں کہا تھا، ارے کھا لو کچھ نہیں ہوتا، کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ اس لیے کہ جس ڈاکٹر سے اس نے اپنا مرض بتلایا، اس ڈاکٹر نے چاہے مذاق میں صحیح دوا کے بارے میں اس سے غلط معلومات دی تھی، کھائے گا؟ اگر کسی کو پیٹ میں درد ہے تو پیر کے درد کی دوا کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ یہ باتوں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابھی میں کہتا ہوں آپ سے آگے کی بات۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کے دو نظام ہیں، ایک فطری نظام ہے، وہ لوگ جو اللہ کا کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، فطری نظام سب کے لیے برابر ہے۔ اس کا ایک تذکرہ قرآن پاک کی ایک آیت میں، جو اللہ رب العزت کے 19ویں پارے میں آیت کی شکل میں بھی اتاری، اور اسی آیت کو قرآن کی ابتدا میں عام طور سے مسلمان پڑھتے بھی ہیں۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم، رحمان شرعی نظام کے پابند لوگوں کے لیے ہے، اور رحیم فطری اور شرعی دونوں اعتبار سے، ورنہ فطری اعتبار سے جو اس کے پابند ہیں ان کے لیے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو اہل علم کی بستی ہے، اتنے زبردست علماء یہاں پائے گئے، پہلے بھی ابھی بھی ہیں، اتنے ادارے ہیں، آپ جیسے میرے حضرات ہیں، تو آپ حضرات کو بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں لگتی مجھے، لیکن آپ قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں پڑھتے۔ دراصل بسم اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنے اس عمل میں فطری اور شرعی دونوں نظاموں کی پابندی پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اسی لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تعریف اس اللہ کی ہے جو سارے جہان کو پال رہے ہیں، الرحمن الرحیم جنہوں نے شرعی نظام عطا کیا اور فطری نظام عطا کیا۔ یہ ایک تشریح لے کر رہا، علماء نے بہت سی تشریحات کی، تو آپ پڑھتے بھی نہیں پڑھتے، الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں پڑھتے، آپ مستقل یہ بات اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو آپ کا فطری نظام ہے، فطری نظام کسے کہتے ہیں؟ یہ رات چل رہے ہیں، انہیں آپ رات کے اندھیرے میں بند کر دیں، اندھیرا ہو جائے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، اندھیرا ہو جائے گا، اور دن کی روشنی میں اس سے 100 گنا جلا دیں تو بھی اس کی روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فطری نظام اس کو کہتے ہیں۔ فطری نظام یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زبان پر گالیاں جاری کریں گے تو وہ تسبیح نہیں بنیں گی۔ نہیں ہے ایسا کہ ایک آدمی گالی بکے اور وہ چاہ رہا تھا گالی بکنا اور سورہ یاسین نکلنی شروع ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نماز کے وقت مسجد کے سامنے سے گزرتا ہوا چلا جائے، جماعت کھڑی ہو چکی ہو، وہ سامنے آئے، سامنے سے چلا جائے۔ فطری نظام یہ ہے کہ پیر بازار کی طرف لے جاؤ گے تو مسجد نہیں جائیں گے، اور مسجد لے جاؤ گے تو بازار نہیں جائیں گے۔ یہ فطری نظام ہے۔
بہت واضح طور پر کہہ رہا ہے، اسے آپ سمجھ لیجیے گا۔ یہ جو حالات، ماحول، فلانے ڈھمکانے جو چلتا ہے ہمارے معاشرے میں، دراصل مسلمان اپنا وقت جس پر خرچ کرنا چاہیے اس پر نہیں کر رہے۔ اللہ اپنی تمام نعمتیں ہم پر خرچ کر رہے ہیں اور ہم اپنا سارا وقت اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ کر رہے ہیں، پورے دن رات اندھیرے اجاڑے۔ تو فطری نظام یہ ہے، چاول اور دال خرید کر لائیے اور برتن میں بھر کر رکھ دیجئے، اس میں پانی نہ ڈالیے، اس میں نیچے آگ نہ جلائیے، کھچڑی پک جائے گی، پک جائے گی، کر کے دیکھیے تو آپ پک جائے گی۔ فطری نظام یہ ہے کہ دال چاول نمک ملا کر آگ کے اوپر رکھ دے، کھچڑی پکانا فطری نظام۔ تو میرے خیال سے آپ اچھی طرح سمجھ کے، اگر آپ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو آپ کو دکھے گا، اچھا یا برا یہ بات کی بات، لیکن دکھے گا۔ آپ اپنے کان کھول لیں تو آپ کو سنائی دے گا، اچھا یا برا یہ بات کی بات۔ آپ اپنے ہاتھ ہلائیں ڈلائیں، کسی چیز کو پکڑنا چاہیں تو آپ کے ہاتھ اس چیز کو پکڑ لیں گے، اس کا شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب ہے۔ اگر ایک مسلمان مائک میں بولے تو بول لے گا اور غیر بولے تو نہیں بول پائے گا، ایسا ہے کچھ ہے؟ اس مائک میں گانے بجائیں یا قرآن سنیں، آپ کی مرضی۔ فطری نظام کلی طور سے اللہ رب العزت کے ہر بندے کے لیے ہے۔ ایک آدمی پیدل لہرپور سے لکھنؤ جائے اور ایک آدمی کار سے لہرپور سے لکھنؤ جائے۔ فطری نظام یہ ہے کہ جو آدمی کار سے لہرپور سے لکھنؤ جا رہا وہ کم وقت میں لکھنؤ پہنچ جائے، اور جو آدمی پیدل جا رہا ہے وہ 1 سے 1.5 2 دن لگ کر پیدل لکھنؤ پہنچے گا۔ فطری نظام، یہ فطری نظام، اور اس فطری نظام کا پورا تذکرہ قرآن نے الگ الگ موقع پر کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو ایک حصہ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ دنیا فطری نظام پر چل رہی ہے۔ اس میں ایک سوال کا جواب ہم آپ کو دیے دے رہے ہیں۔ ایک اس سوال کا جواب کہ آج کے دور کے مسلمانوں کی بربادی کی وجوہات کیا بربادی کی وجوہات آج کے دور کے مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ فطری نظام کے پابند نہیں بچے۔ اگر آپ علم حاصل کرتے، آپ اچھی ڈاکٹری کا علم حاصل کرتے، اچھی وکالت کا علم حاصل کرتے، اچھے پروفیسر بننے کی کوشش کرتے، اچھے انجینئر بننے کی کوشش کرتے، اچھے سائنسداں بننے کی کوشش کرتے، تو آپ اس دنیا میں اللہ کے نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے اور دنیا آپ کی محنت سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی۔ ہم آپ کو ایک مثال سے ذکر کر دیں، بات بہت صاف۔ آپ گرمی کے دنوں میں سفر کریں، کسی جگہ پہنچے، گاڑی کنارے کھڑی کریں، کوئی آدمی برف کا پانی بیچ رہا تو آپ اسے پیسے دیں، برف کی ٹھنڈی بوتل پانی کی خریدیں اور پی لیں۔ سیدھی سی بات، یہ فطری نظام ہے۔ اس میں نہ بیچنے والے کا کوئی بہت بڑا دخل ہے، نہ بوتل میں پانی بھرنے والے کا کوئی بہت بڑا دخل ہے، یہ ایک فطری نظام ہے۔ لیکن شرعی نظام ذرا مختلف ہے۔ فطری نظام تو سمجھ گئے نا، تو سیدھی سی بات، اگر آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے تو فطری نظام میں ترقی کریں گے، اور نہیں پڑھیں گے، نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو فطری نظام میں آپ پیچھے چلتے چلے جائیں گے۔ ایک دور تھا جب مسلمانوں نے فطری نظام پر محنت کی اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ آج ایک وہ دور ہے کہ مسلمان بیچارے فطری نظام کو
سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کا جھنڈا ساری دنیا میں لہرا رہا تھا، آج کے مسلمانوں نے اس جھنڈے کو نیچے کر دیا۔ یہ غلطی مسلمانوں سے ہوئی ہے، اور مسلمان اس بات کو جتنی جلدی مان لیں اتنا بہتر ہے۔ حالانکہ ظاہر اس بات ہو رہا ہے، حالات ایسے لگتے ہیں کہ مسلمانوں نے طے کیا ہے کہ نہیں مانیں گے۔ اب آئیے شرعی نظام پر۔ شرعی نظام کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی سب کو ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو ملتی ہے، وہ جو کلمہ نہیں پڑھتا اسے نہیں ملتی ہے، نہیں ملتی، ملتی ہے۔ شرعی نظام کس کو کہتے ہیں؟ شرعی نظام اس بات کو کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فطری نظام یہ ہے کہ رات جب ختم ہونے لگے گی تو صبح شروع ہونے لگے گی۔ علماء جو پڑھتے ہیں جانتے ہیں طلوع صبح صادق اور صبح کاذب، آپ مسلم سے بات پڑھا ہوگا۔ صبح کاذب ایک ایسی سفیدی آسمان پر آتی ہے کہ لگتا ہے اجالا ہونے والا، پھر وہ اندھیرے میں بدل جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اذان دیتے تھے۔ ایک صحابی اذان دیتا تھا تہجد کی نماز کی خاطر، اور دوسرا صحابی اذان دیتا تھا فجر کی نماز کی خاطر۔ یعنی تہجد کے وقت مسلمانوں کو جاگنا یہ شرعی نظام کی پابندی ہے۔ صبح سویرے جب فجر کی نماز کا وقت ہو جائے، شرعی نظام یہ کہتا ہے کہ مسلمان بستر چھوڑ دے۔ اگر صبح سویرے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور مسلمان اپنا گھر اپنا بستر نہ چھوڑ سکا، محلے کی قریب کی مسجد نہ جا سکا، تو وہ شرعی نظام کا مخالف مانا جائے گا۔ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو حصوں میں تقسیم ہے، دو حصوں میں، ایک اسلام پر اور دوسرا ایمان پر، دو حصوں میں۔ اس کی بھی وضاحت شرعی طور پر میں کیے دیتا ہوں، تو آپ چونکہ سن رہے ہیں اس لیے میں سنا دیتا ہوں۔ شرعی نظام یہ ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹے تھے، ایک تو یہ ہے فطری نظام، شاندار کمرے بنائیے، شاندار بیڈ بنائیے، عمدہ قالینیں بچھائیے، شاندار بستر اور بچھونے بچھائیے، اچھے مہنگے تکیے اور گدے لائیے اور بچھا کے دھڑام سے لیٹ جائیے۔ ایک تو یہ فطری نظام ہے۔ شرعی نظام یہ ہے کہ چادر مہنگی ہو یا سستی، گدے مہنگے ہو یا سستے، تکیہ مہنگی ہو یا سستی، برانڈڈ ہو یا ان برانڈڈ ہو، جب آپ بستر پر جائیے تو پہلے بستر کو 3 بار جھاڑ دیجیے۔ یہ شرعی نظام ہے، یہ شرعی نظام ہے۔ بستر پر جائیے تو پہلے دایاں پیر رکھیے، یہ شرعی نظام ہے۔ فطری نظام یہ ہے کہ بستر پر جانے کے لیے 2 پیر ہیں، تو دایاں رکھیے یا بایاں، آپ بستر پہ چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ بھیا جو اگر دایاں پیر رکھا تو فرشتے نے آ کے مار دیا، اور بھول سے پھر بایاں رکھا تھا مار دیا تو فرشتے نے، ایسا نہیں۔ ایسا ہوتا آپ نے دیکھا کبھی؟ دیکھا آپ نے؟ نہیں ہوتا۔ شرعی اور فطری نظام، آپ دایاں پیر بستر پر رکھیں اور بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو لیٹنے کی دعا ہے وہ پڑھیں، یہ ہے شرعی نظام۔ فطری نظام عبادت نہیں ہے، شرعی نظام عبادت ہے۔ مثلا ایک آدمی بستر پر گیا، آرام سے جا کے لیٹا، ہاتھ ایسے ایسے لپیٹے اور یوں اٹھایا ریموٹ اور یوں چلائے اے سی اور یوں چلائے پنکھے اور یوں اٹھایا موبائل اور لگا لی لیڈ اور سامنے اسٹینڈ رکھ دیا اور یہ اشاروں سے سب سینسر سے چلا رہا، اچھی بات، یہ فطری نظام، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب
जवाब। दो आदमी हैं, अपने बिस्तर पर गए, एक आदमी फितरी निजाम के तहत बिस्तर पर गया, एक आदमी शरई निजाम के तहत बिस्तर पे गया। दोनों में फर्क ये है कि जो फितरी निजाम के तहत बिस्तर पर गया वो अपनी रात में आराम की नींद सो गया, सुबह उठा। दूसरा आदमी जो शरई निजाम का पाबंद है वो बिस्तर पर गया और वो भी सो गया। लेकिन फितरी निजाम का पाबंद आदमी, उसके लिए ये रात मुसीबत बनकर आएगी आखिरत में, और शरई निजाम के पाबंद आदमी के लिए ये रात उसके अज्र और सवाब बनकर आएगी आखिरत में। फितरी और शरई निजाम में फर्क ये है कि फितरी निजाम पर कोई सवाब का वादा नहीं है और शरई निजाम पर अल्लाह के सवाब का वादा है। निअमत तवाब व हसनत मुर्तफका, कुरान में तफसीलें बयान की हैं। उलमा से पूछिएगा। तो अब एक आदमी सुबह सवेरे फजर में उठे, अब बहरहाल मुसलमान बेचारे फजर में नहीं उठ पाते, ये रात में इतनी मेहनतें करते हैं, इतने काम हैं इनके पास। अभी चलिए ना, चलिए बहरपुर का तो नहीं मालूम मुझे, चलिए सड़क पर 8 से 10 से 15 से 20 साल के बच्चे, कोई नशे में मस्त होंगे, कोई जुए में मस्त होंगे, कोई खुराफात में मस्त होंगे, और कोई सड़क पर घूम रहे होंगे, कोई चौराहे पे सेल्फियां ले रहे होंगे, कोई कहीं कोने में बैठे होंगे, कोई कहीं पिकनिक मना रहे होंगे। बेचारे मुस्लिम कौम का हाल तो कुछ कहने वाला है थोड़ी, हम क्या कहें, कौन नहीं जानता मुसलमानों के हालात, मुसलमानों के हालात से कौन ना वाकिफ। तो शरई निजाम, अगर एक आदमी जैसे सुबह हुई तो सुबह ऐसा नहीं, फितरी निजाम ये है जो कलमा पढ़ता है उसको भी उतना ही दिखता है जितना कलमा ना पढ़ने वाले को दिखता है। ऐसे ही तो है, इसका अलग है। लेकिन एक आदमी सुबह उठा, अब मुसलमानों की सुबह अगर 10 बजे हो तो उसे सुबह नहीं कहते, उसे सुबह नहीं कहते। बेचारे मुसलमानों की सुबह ही बहुत देर में हो पाता, बहुत देर में होती। अब तो आमतौर से मुसलमानों का एक बड़ा तबका रात 2-3 बजे तक जागता है और सुबह 11-12-1 बजे तक सोता है। क्या कहा जाए, सब आज ही ऐसा। ना मुसलमानों को मदरसों से मतलब है, जहां मुसलमानों की बच्चों की तालीम का इतना ज्यादा मुस्तकिल निजाम है, ना मुसलमानों को मकतब से मतलब है, ना मुसलमानों को दीनी दुनियावी तालीम से मतलब है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका हाई स्कूल पास नहीं कर पा रहा है, ये सच्चाई है। मैं आपकी बात नहीं करता, आप पढ़े लिखे लोग हो तो सबको अपनी तरह समझ रहे हो कि सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा चल फिर कर देखिए, अगर एक मोहल्ले में 100 मुसलमान 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, 20 साल की उम्र के 100 लड़कों का आप जायजा लीजिए मुस्लिम मोहल्लों में, तो 12 लड़के हाई स्कूल पास नहीं मिलेंगे, 8 ही लड़के बमुश्किल हाई स्कूल तक होंगे। थोड़ा आगे चलिए तो इंटर तक पहुंचकर 4 रह जाएंगे, बीए तक चलिए तो पहुंचकर 2 रह जाएंगे, और एमए तक चलिए तो पहुंचकर सब गायब हो चुके होंगे। अब हाल ढूंढे मिलेंगे। तो आप फितरी निजाम के भी तो पाबंद नहीं बचे हैं। आप क्या काम करेंगे दुनिया में, आपसे क्या काम होगा दुनिया में। अल्लाह का एक उसूल याद रखिएगा, ये जो मुसलमान दुनिया भर में हैरान है, परेशान है, हालात है, माहौल है, बेतुकी बातें करते हैं, अल्लाह का निजाम सुनिए, सुनिए और समझिए, और तारीख पढ़िए। आप तारीख पढ़िए, तारीख जब मुसलमानों की हुकूमत पर गैरों ने हमले किए तो मुसलमान मस्जिद में जाकर दुआ मांग रहे थे। ये फितरी निजाम है ही नहीं, ये फितरी निजाम है ही नहीं। हमारी बात अगर आप समझ रहे होंगे तो समझिएगा, याद रखिए, हर चीज फितरी निजाम। अगर आप खेत में जाएं, अब मौसम आया है धान काटने का, ये तो मौसम है,
کسی آدمی کی زبان سے آپ یہ سنیں ہم جا رہے ہیں گیہوں کاٹنے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل آدمی ہے۔ یہ ذہن میں آئے گا کہ یہ 4 مہینے کے بعد کھیتی کرے گا تب کاٹے گا، یہی تو کہیں گے۔ فطری نظام یہ ہے کہ جاڑوں کے موسم میں دھان ملتا ہے، گرمی کے موسم میں گندم ملتا ہے، فطری نظام۔ بونے والا مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، فطری نظام۔ اگر ایک آدمی نے آم کا پیڑ لگایا اور دیکھ بھال کرتا رہا، دوائیاں ڈالتا رہا، کیڑے مکوڑوں سے بچاتا رہا، چوروں اچکوں سے بچاتا رہا، تو اس کے درخت پر پھل ملیں گے۔ اس کا تعلق کلمے اور غیر کلمے سے نہیں ہے۔ آپ پیڑ لگا دیجئے، پھر مسجد میں جا کے صرف اللہ 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 کرتے رہیے، 10 سال بعد آئیے پیڑ بڑا ہو چکا ہوگا، پھل لٹک رہے ہوں گے، کھا لیجیے گا، ہے نا؟ مسلمان یہی چاہ رہے ہیں آج کے دور میں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ پڑھائی پر مسلمانوں کے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے پیسے معلوم جوتے پر، چپل پر، کپڑوں پر، بالوں پر، چہرے بنانے چمکانے پر، جیسی دی اللہ نے ایسے ہی رہے گی، بدل نہیں جائے گی۔ بدلنا چاہو، دنیا کا ایک مشہور ترین آدمی تھا جس نے فطرت سے بغاوت کی تھی، ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا دے، اور جتنی دیر آپ کا دل کرے سنے، جب منع کر دیجیے تو بات ختم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، کوئی دور نہیں ہے، آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے۔ فطری نظام کی مخالفت کریں گے تو دنیا میں اللہ کا قانون آپ پر رعایت نہیں کرے گا۔ سمجھ لیجئے، قصہ سناتا ہوں۔ ایک بہت مشہور نچنیا تھا، بہرحال اس کو ہیرو یا سنگر اچھا انگریزی میں بولے تو بڑا ہو گیا، سنگر ہو گیا، ہوتا ہے مسلمانوں میں ایک عادت ہے، نچنیا کہا گیا، غلط ہو گیا، حالات کچھ کہنے کے نہیں ہیں۔ ایک تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس قوم کو کیا کہیں ہم آپ سے۔ ابھی ایک حادثہ ہوا، ایک صاحب کو قتل کر دیا گیا بمبئی میں، آپ جانتے ہوں گے، آپ ہم سے زیادہ اس بارے میں جانتے ہیں۔ وہ صاحب افطار پارٹی بڑی دھماکے دار کرتے تھے، اور ان کی افطار پارٹی میں روزے دار کون ہوتے تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تمام نچنیے اور گویے اس افطار پارٹی میں شاندار ہوتے تھے، بہرحال انہیں مارا گیا۔ ان کے مرنے کے بعد ایک ناچنے گانے کا کام کرتے ہیں ہندوستان میں، ناچنے گانے کا پیسہ لیتے ہیں، اور ایک شیطانی سسٹم کا ایک بڑا حصہ وہ ہوسٹ کرتے ہیں، بگ باس، شیطانی نظام کا ایک حصہ ہے وہ۔ شیطانی نظام جانتے ہیں؟ جانتے ہیں تو بڑی اچھی بات، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو جہاں بہت چیزیں نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، ہٹائیے۔ بگ باس دیکھنے کے لیے بڑا وقت لگاتے ہیں، بڑے اہتمام سے دیکھتے ہیں، آپ بہرحال علماء سے معلوم کریے گا۔ تو ایک صاحب ہے جو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، انہوں نے ہندوستان کے ایک نچنیا کو دھمکی دے رکھی ہے کہ ہم تمہیں ماریں گے، یہ مدعا ہمارا نہیں ہے، ہم تم سے بات کہہ رہے ہیں، اسے سمجھنا۔ ایک صاحب ہے، وہ ایک جگہ پر مزدوری کرتے ہیں اور ریل بنا بنا کر ڈالتے رہتے اپنے ناچنے گانے کی۔ تو انہوں نے چیلنج کر دیا کہ اگر فلانے، یعنی جس نچنیا کا میں تذکرہ کر رہا، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ہم لاشیں بچھا دیں گے۔ اندازہ لگائیے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نچنیا گویا کے لیے تو لاشیں بچھا دیں گے، اور رسول اللہ کی سنتیں چھوٹ گئی، مسجدیں چلی گئی، مدرسے چلے گئے، ان کے دل میں احساس نہیں جاگا کہ ہم اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تو جس قوم کی حالت یہ ہو کہ اس کے ماڈل، رول ماڈل، اس کے ہیرو نچنیے گویے ہو، اس قوم سے کوئی بہت اچھی امید نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کہہ رہے ہیں تو کر لیجیے، ہم کبھی کہتے ہیں ہمارا رول ماڈل اللہ کے رسول ہے، ہمارا رول ماڈل اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، ہمارے آج کے دور کے رول ماڈل، ہمارے آج کے دور کے
ہیرو، ہمارے آج کے دور کے رہنما اور رہبر ہمارے علماء کرام ہیں، اور قیامت تک اب یہی رہیں گے انشاءاللہ۔ خیر ان کا نام عمران ہے، ادھر انہوں نے دھمکی دی، ادھر گھر دیے گئے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ ہمارے پاس یہی کام بچا ہے، اچھا خاصا کھا کما رہے تھے، چلے گئے جیل، اب جو کچھ ہوگا اللہ بہتر جانے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ فطری نظام کی مخالفت مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، نقصان میں رہے گا۔ قصہ سنا رہا تھا میں، ایک صاحب ناچنے گانے کا کام بڑے پیمانے پر کرتے ہیں۔ ابھی ایک نچنیا آیا تھا، بہت جلدی ایک شادی ہوئی تھی ہندوستان میں، جانتے ہوں گے آپ، ہم ساری چیزوں کا تذکرہ کھل کے نہیں کرتے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اشارہ کافی۔ اس بندے نے غالباً لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے شادی میں بہت زیادہ پیسے لگا دیے، نہیں جی، اس کا دگنا تو اس نے اسی راستے سے کما دیا۔ آپ ابھی بہت دور ہیں، دنیا میں بہت پیچھے ہیں، آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں جہاں دنیا والوں کا دماغ جا چکا ہے۔ ایک بات بتائیے آپ نے، مسلم قوم دن بھر میں کم سے کم 1 کروڑ روپیہ نیٹ پہ خرچ کرتی ہوگی، کم سے کم، بدلے میں نیٹ والی کمپنیاں تمہیں دے کیا رہی ہیں یہ بتا دو۔ ایک چھوٹا سا معمولی واقعہ میں سنا دوں، بدلے میں جو مل رہا ہو بتا، تم انہیں بے وقوف سمجھتے ہو، اگر تم انہیں بے وقوف سمجھتے ہو تو سب سے بڑے بے وقوف تم خود ہو۔ کروڑوں روپیہ ان کو نیٹ کے سہارے دے رہے ہو، بدلے میں ان سے گندگیاں حاصل کر رہے ہو، نچنیاں بن رہے، گویاں بن رہے، اور اب تو بڑا اچھا سسٹم ہے، مسلمان بیچارہ اسی سے بھی حاصل کر رہا۔ خیر بات بیچ میں آ جاتا ہے۔ اب ایک شادی ہوئی ہندوستان میں، اس میں ایک ناچنے والی اور ایک ناچنے والا، الگ الگ دونوں آئے تھے۔ ناچنے والی آ کے پہلے چلی گئی تھی، پھر ناچنے والا آیا، نوجوان لڑکا ہے، نام جانتے ہوں گے آپ، ہم نام نہیں لیں گے، یہ مبارک منبر ہے، اور آپ کہیں تو میں نام دے لوں، آپ ہوا میں نہ سمجھیے گا، ہم جو باتیں کرتے تفریح میں نہیں کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے اس کا نام کہاں رہتا ہے، کتنی فیس لیتا ہے، وہ بھی ہم کو معلوم ہے، اور ہماری معلومات کا تعلق اس سے محبت پر نہیں ہے، مسلمانوں کی بربادی کی وجہ سے معلوم کرنا پڑتا ہے کہ کون جا کہاں رہے، مسلمان جانا کہاں چاہتے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ تو قصہ سنا دوں، میں بات بے وجہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک ناچنے گانے کا کام کرتا تھا، سنگر تھا، چہرہ تھوڑا ٹیڑھا میڑھا تھا، پلاسٹک سرجری کرا دی تو تھوڑا شکل بدل گئی، رنگ کا پہلے کچھ اور تھا، سرجری کرا کے رنگ کچھ اور بنا دیا۔ حالانکہ اب کوئی ضرورت نہیں، مسلمان تو موبائل کے کیمروں میں فلٹر لگا لگا کے گورے بن بن کے گھوم رہے ہیں، فلٹر لگا لگا کے، ارے تو شکل اللہ نے دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر تم آئینہ دیکھتے وقت اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ بڑی اچھی شکل آپ نے بنائی ہے، ہمارا کردار بھی اچھا کر دے۔ اگر آپ شیشہ دیکھتے وقت یہ دعا پڑھتے تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کے چہرے کے رنگت بھی بدل دیتے، لیکن کتنے لوگ دیکھتے ہیں، بال بھر کی دکان پر جب پہنچتے ہیں تو کس کو یاد ہے یہ دعا، ٹیڑھا منہ سیدھا منہ اوپر نیچے دار، ہمیں کچھ بھی کرو جیسے ہو ویسے ہی دکھو گے، ایسا نہیں کہ ایسے کرنے سے کچھ الگ دکھو گے، ہوتا اسٹائل ہوتا ایسے ہوتا۔ اچھا ایسے ایسے والا اسٹائل تو جو نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں ان کا کام ہے، جو نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں ان کا کام ہے، مردوں کا کام ہے سامنے سے مقابلہ کرنا، عورتوں کا کام ہے پردوں میں رہنا، اور ایسے ایسے یہ تو پھر بیچ والوں میں آؤ گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بتاؤ جب اچھا دن میں ہر مسلمان ایک بار شیشہ تو دیکھتا ہوگا، آپ نہیں دیکھتے تو کیا کوئی نہیں دیکھتا؟ بھائی آپ نیک ہیں تو کیا سب دنیا میں نیک ہیں؟ نہیں۔ دعا کتنوں کو یاد ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ کہ جلسہ اصلاح معاشرات کر رہے ہیں تو معاشرے کی اصلاح کیا مطلب تم سدھر جاؤ ہم نہ سدھریں، اس کو معاشرے کی اصلاح کہتے ہیں۔
تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا بیچ میں باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں. آپ ندیم صاحب اللہ آپ کو اچھا رکھے, بڑے نیک آدمی, ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اور ایک ناچنے گانے والے کا کام کرتا تھا, مر گیا. اس نے دل خریدے, گردے خریدے, آنکھیں خریدی, ہاتھ پیر خریدے, جسم کے رگ و ریشے خریدے, جسم کے سر کے بال سے پیر کی کھال تک کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے وہ خرید نہ چکا. ڈاکٹر بولے گردے پھیلے, فوراً دوسرے کو چیرو پھاڑو, گردے لاؤ لگاؤ. ڈاکٹر بولے دل خراب ہے, فوراً چیرو پھاڑو, اس کا دل لگاؤ. ڈاکٹر بولے لیور خراب ہے, چیرو پھاڑو, لیور لاؤ لگاؤ. سب خرید رکھا تھا اس نے. نام بتا دوں, مائیکل جیکسن. تاریخ پڑھ لیجیے گا. ایک مجبوری میں نام بتایا بھائی, ورنہ تم سمجھو گے سب ہوا میں اڑا رہا. اس کی پوری سٹوری پڑی ہوئی ہے, پڑھ لیجیے. اس نے سب کچھ خریدا, ہاتھ کی انگلیاں خریدی, ہڈیاں خریدی, گوشت خریدے, آنکھیں خریدی, کان خریدے, منہ خریدے, دانت خریدے, زبان خریدی. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہنے لگا 150 سال زندہ رہنا چاہتا. کتنے؟ یہ بھی اس کو بھی معلوم تھا کہ فطرت ہم 150 سال کے بعد مر ہی جاتے ہیں. اس کو بھی معلوم تھا, ابھی تو بولا نا 150 سال. لیکن آپ جانتے ہیں کتنے سال زندہ رہا؟ کتنے؟ اپنی عمر کے 70 سال بھی پورے نہیں کر سکا. اسی لیے قرآن نے کہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فطری نظام ہے موت. موت کا تعلق نہ مسلمان سے ہے نہ غیر مسلم سے ہے. موت کا تعلق فطرت کے نظام سے ہے. پیدا ہوا ہے تو مرے گا, سیدھی سی بات. پیدا ہوا ہے, دنیا میں آیا ہے تو دنیا سے جائے گا, چاہے ابو جہل ہو, چاہے فرعون ہو, چاہے لہب ہو, چاہے انبیاء کرام کی جماعت ہو. فطری نظام, فطرت سے بغاوت نہیں چل سکتی, کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے فطری نظام میں ایک اصول سمجھ لو. اب اصول بتا دوں, پھر شریعت کی بات کر کے بات ختم کر دوں. فطری نظام کا ایک اصول ہے, اگر مسلمان دنیا میں عزت چاہتے ہیں, عروج چاہتے ہیں, خوشحالی چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, تو مسلمانوں کو فائدہ مند بننا پڑے گا. یاد رکھیے, فلٹر منرل RO پانی بوتلوں میں بند کر کے 20 روپے کا بیچ دیا جاتا ہے, اور کیچڑ اور میلا اور گندا پانی سڑکوں پہ بہتا رہتا ہے. اس سے لوگ اپنے آپ کو بچا کے نکلتے ہیں. اب فیصلہ مسلمانوں کو کرنا ہے کہ دنیا میں فلٹر منرل RO پانی کی طرح جینا ہے کہ لوگ بچا بچا کے رکھے, اپنی ضرورت کے وقت استعمال کرے, یا بہتی ہوئی نالی کے گندے پانی کی طرح رہنا ہے کہ لوگ اپنا دامن بچا بچا کے کہ چھینٹ نہ پڑ جائے ایسے نکلے. یہ مسلمانوں کو طے کرنا. میرے خیال سے آپ سمجھے ہوں گے جو بات ہم کہہ رہے ہیں. اگر آپ سے دنیا کو فائدہ ہے تو اللہ کی قسم دنیا آپ کی حفاظت کے لیے کھڑی رہے گی, اور اگر آپ سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے تو آپ کی شکل دیکھنا بھی کسی کی مجبوری نہیں ہے. قرآن کا اصول ہے فطری نظام میں دنیا میں وہ حکومت کرے گا. فطری نظام میں دنیا, آپ بہت اچھی لاٹھی چلانا جانتے ہو, بہت اچھی, بہت اچھی, پانا پٹا جس کو کہتے ہیں, تو بدل آنا. ہم مسلمانوں کے نیلو ٹھیلو جلوس میں اتنے کام ہی, دوسرا کام ہے کوئی نہیں ہے, یہی سب کام ہی بچے مسلمانوں کے پاس. نیلا ٹھیلا کرے, جلوس کرے اور ہنگامے کرے, سڑکوں چڑھے, اور کیا سر کٹا دیں گے اور جان دے دیں گے. یار نہ سر کٹاؤ نہ جان دو, مسجد میں چلے جاؤ, نماز ہو رہی پڑھ لو جا کے. آسان کام نہیں کر رہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, مسجد میں آواز آ رہی, جان کٹا دیں گے, سر کٹا دیں گے. اور تم سے مانگ رہا, اس کا نام بتاؤ, ہمیں نام بتاؤ. تم سے اللہ مانگ رہے تمہارا سر بتاؤ. کہیں لکھا ہے کہ جاؤ لہر کے مسلمانوں چاند دے دو, گردن کٹ, کہاں لکھا؟ کہیں لکھا ہوا ہے بھی بتاؤ, کہاں لکھا؟
وہ چل رہے ہیں، چلتے ہیں، وہ کلپ چل رہی ہے، سر کٹا دیں گے اور فلاں، ارے یار وہ خوب بجاتا ہے بے وقوف مسلمان، سڑکوں پہ دکان پہ بیٹھ کے خود تیز آواز میں بجاتا ہے، آنے جانے والے گزر رہے، مخبری ہو رہی، شام کو پولیس آ گئی اور باجا گاجا سمیت تھانے میں بند ہے، وہیں سر کٹا رہے ہیں بیٹھ کر تھانے میں۔ ایسی بے وقوف قوم ہم نے دیکھی ہی نہیں کہ سر کٹا دیں گے۔ ارے بھائی یہ تمہارے یہ سر کو کیا کرے گا اسلام؟ اس کا اسلام کو فائدہ بتاؤ۔ جو سر اللہ کے آگے جھکا نہیں، جو سر رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں، اس سر کا اسلام کرے گا کیا؟ وہ تو اسلام پر خود ہی ایک بوجھ ہے، اسلام کیا کرے گا اس کا؟ اس لیے بھیا سرور نہ کٹاؤ، سر جھکانے کا حکم ہے۔ قرآن نے لکھا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ قرآن کہتا ہے ہمارے آگے آ کے سر جھکاؤ، ہمارے آگے آ کے سر زمین پر سر ڈال دو، ہم کو اللہ مان لو۔ وہ تو ہوتا نہیں، سر کٹا دیں گے۔ کٹاؤ جا کے یار سر، اپنے ہی کٹواؤ، پھر پورے محلے کا کیوں کٹوا رہے ہو اپنی بیوقوفی سے؟ پورے محلے میں 3-4 لڑکے کھڑے تو ان کا بھی نام لکھ دیا گیا، وہ بھی نامزد ہو گئے، وہ بھی جیل گئے، چھڑوائیے جا کے زندگی بھر، یہی کریے۔ تو آپ میری بات سمجھے ہوں گے، فطری نظام سے بغاوت کریں گے دنیا معاف نہیں کرے گی، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ شرعی نظام سے بغاوت کریں گے تو اللہ موقع دیں گے۔ اب میں دوسری بات کہنے جا رہا ہوں، فطری نظام سے بغاوت کریں گے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے اٹھائیے کیل اور چبھو لیجیے اپنی آنکھ میں، پھوڑ لیجیے اپنی آنکھ، اگر ایک بار آنکھ ٹوٹ گئی تو دوبارہ اس سے دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ فطری نظام ہے کہ نہیں؟ صاحب راستے میں جا رہے ہو، کیل کاٹے شیشے ٹوٹے پڑے ہو اور جا کے دھڑام سے پیر رکھ دیجئے، اور آپ کے پیر میں کیل کاٹے چبھیں گے تو خون نکلے گا نہیں نکلے گا؟ کہے نکلے گا؟ آپ کو بسم اللہ پڑھ کے رکھے تھے۔ یہ بے وقوفی والے کا آپ بات ہی نہیں سمجھے اللہ کا۔ فطری نظام اگر آپ فطرت کے خلاف کریں گے، مثلا آپ بیمار ہوئے، دوا نہیں کھائیں گے تو مریں گے، طے، یا بیماری بڑھے گی، یہی تو ہوگا۔ فطری نظام میں کوئی معافی نہیں ہے۔ آج جو حالات بگڑے ہیں اس کی وجہ مسلمانوں نے فطرت کے نظام کو چھوڑا ہے۔ اگر مسلمان دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تو آج دنیا میں مسلمانوں کے پاس دنیا کی تمام چیزوں پر حکومتیں ہوتی۔ آپ غیروں کے بنائے ہوئے موبائل استعمال نہ کرتے، غیروں کی بنائی ہوئی گاڑیاں استعمال نہ کرتے، غیروں کے ڈیزائن کیے ہوئے گھر استعمال نہ کرتے۔ اگر آپ کے اپنے بچے پڑھے لکھے ہوتے تو آپ نے فطرت کے نظام کی بغاوت کی، آپ کو ہم کو سزا مل رہی ہے۔ اب آئیے دوسرے نظام پر، شریعت کا نظام۔ اس میں اللہ کی جانب سے ایک حد تک معافی ہے۔ مثلا بس ایک بات بتا کے ختم کر دیں، مثلا ایک آدمی فجر کی نماز کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے، کسی وجہ سے آنکھ لگ جائے، بیمار ہو جائے، راستے میں جگہ نہ مل پائے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ بس فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی ہے تو بس آ جاؤ جبرائیل اور چلاؤ درہ اس کے اوپر، نہیں کہا۔ کہا دو راستے اور دیے شریعت نے، دو راستے۔ تو پہلا راستہ یہ ہے کہ قضا پڑھ لو اپنی زندگی میں، آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، 6 مہینے بعد پڑھ لو، سال بھر بعد پڑھ لو، ہے نا؟ اگر تم بغیر قضا کیے مر گئے کیا ہوگا؟ اگر بغیر قضا کیے ہوئے مر گئے تو دوسرا نظام اور ہے کہ تمہاری اولادیں یا تمہارے دوست اس نماز کا فدیہ ادا کر دیں۔ مثلا ایک آدمی مسلمان تھا، اپنی زندگی میں جا کے مر گیا، اس کی 5, 6, 10, 20 نمازیں چھوٹ گئی، اس کے والد یا اس کے اولاد نے یا اس کے دوست نے 5, 10 نمازوں کا فدیہ 10
10-12 کلو گیہوں بنا، اٹھا کے غریب کو دے دیا، انشاءاللہ قیامت میں ان نمازوں کا سوال نہیں ہوگا۔ سمجھے ہماری بات نہیں سمجھے؟ یہی شرعی نظام ہے۔ ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس نے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ نہیں دی، تو شریعت کہتی ہے آئندہ جب تک زندہ رہو تب ادا کر دینا۔ فطری نظام میں چھوٹ نہیں ہے، شرعی نظام میں چھوٹ ہے۔ لیکن ایک بات اور سن لو، ایک بات اور سن لو، شرعی نظام میں وہاں چھوٹ ہے جہاں اللہ نے حکم دیا، اور جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا ہے وہاں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ بھی مثال ذرا تھوڑی توجہ سے سن لیجیے، وہ آپ سن رہے ہیں اس لیے میرے بات ذہن میں آگے تو نقل کر رہا ہے، سن لیجیے۔ بہت سے سوالوں کا جواب ہے ان سب باتوں میں جو ہم نے کہے۔ فطری نظام میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، جنریٹر میں تیل ختم ہو جائے، چاہے یہ بلب کے تار سونے کے لگا تو اللہ کی قسم نہیں جلے گی، یہ فطری نظام ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹ، کوئی چھوٹ نہیں۔ آپ اس ڈنڈی میں ننگا تار لگا دیں اور ہم سورہ بقرہ سورہ یاسین پڑھ کر مائک پکڑے، کرنٹ لگے گا، لگ کے رہے گا کرنٹ۔ فطری نظام ہے، آپ ہماری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ فطری نظام میں کوئی چھوٹ نہیں۔ اگر ہمارے بچے آوارہ بنے تو دنیا کے سماج کے گندے پانی کی طرح رہیں گے، اگر ہمارے بچے تعلیم یافتہ بنے تو منرل فلٹر آر او پانی کی بوتل کی طرح لوگ انہیں چھپا چھپا کے اپنے گھروں میں رکھیں گے، لوگ خرید کے لائیں گے۔ ایک وہ پانی ہے جس کو وائپر سے گھسیٹ کے آپ نالی میں پھینکتے ہو، ایک وہ پانی ہے جو باہر سے خرید کے گھر لاتے ہو۔ فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ تمہیں ہونا کیا، بہتے ہوئے نالی کے پانی بننے ہیں یا فلٹر آر او منرل کا پانی کی بوتل کا پانی بننا، مرضی تمہاری۔ لیکن یاد رکھو فطرت کے نظام میں معافی نہیں، کرو گے تو بھرو گے، محنت کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ، فیصلہ تم کرو۔ شرعی نظام کی بات کر رہا تھا نا، شرعی نظام میں دو باتیں ہیں، ایک وہ نظام جہاں اللہ نے چھوٹ دی ہے اور ایک وہ نظام جہاں اللہ نے چھوٹ نہیں دی۔ جس کام کا اللہ نے حکم دیا اس نے چھوٹ دی۔ مثال سن لیجیے، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، چھوٹ دی کہ اگر سو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، کسی وجہ سے نہ پڑھ سکو تو بعد میں قضا کر لو، اتفاق سے قضا یاد نہ رہے مر جاؤ تو تمہارے رشتہ دار فدیہ ادا کرتے۔ ایک بات یاد رکھیے، مرے ہوئے آدمی پر شریعت کے حکم میں فدیہ بھی آتا ہے۔ ہر اولاد کو چاہیے کہ جب اس کا باپ مر جائے تو وہ اپنے باپ پر اللہ کے قانون کتنے باقی تھے معلوم کرے اور اس کی قیمت ادا کرے۔ اگر 10 روزے چھوٹے ہیں تو 10 روزوں کا فدیہ ادا کرے، 10 نمازیں چھوٹی ہیں تو 10 نمازوں کا فدیہ ادا کرے۔ میں نے وہ مسلمان بھی دیکھے ہیں اچھے بھلے کہ جن کے ماں باپ 3، 4، 5 سال بستر پہ پڑے رہے، انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا تو نماز کا فدیہ انہوں نے 2، 3، 4، 5 سال کے ادا کیے، لاکھوں روپے ہوا۔ اور میں نے وہ مسلمان بھی دیکھے ہیں کہ باپ بنا نماز پڑھے مر گیا، اولادوں نے جائیدادیں تو بانٹ لی، فدیہ کسی نے ادا نہیں کیا، اولاد عیاشی کر رہی، باپ قبر میں ممکن نکیر کے آگے آج جوڑ کے کھڑا۔ تو ایک بات کہوں آپ سے، اتنی نمازیں چھوڑو جتنا فدیہ کوئی ادا کر لے، اتنی نہ چھوڑ ڈالو کہ تمہارا فدیہ ادا کرنے کے لیے گھر بیچنا پڑے، تھوڑا رعایت کرو، اتنی چھوڑو، حالانکہ چھوڑو بالکل نہیں لیکن اب تم چھوڑائیے ہی ہو تو ہم کیا کریں، اتنی چھوڑو کہ جائیداد بچ جائے، اتنی بھی نماز نہ چھوڑ دو کہ جائیداد بچے ہی نہیں۔ پتا چلا مولوی صاحب ہمارے ابا کی نمازیں 40 سال چھوٹی، مولوی صاحب نے حساب لگایا 42 لاکھ روپیہ ہوا، اور گھر بکا، زمین جائیداد دکان گھر ملا کے بکی 10 لاکھ کی، اب
29 لاکھ روپے بھیا اور کمائے تو باپ کی نمازیں چھوٹے فدیہ دے، روزے تو پیچھے ہیں اور باقی سب چیزیں پیچھے بھی اور دے. تو اولاد کہتی ہے یہاں جہاں اتنی مارے جائیں گے وہاں 10 سال کے اور مار کھا لیں گے. 10 لاکھ آپس میں بانٹ لو، مار لو کھائیں گے. ہم تھوڑی کھاؤ مار بیٹھ کے. جن کے لیے کمائے ہو، جن کے لیے نمازیں چھوڑے ہو، یاد رکھو اللہ کو ناراض ان کے لیے کرو جو اللہ سے تمہارے لیے لڑ سکے. اور ایسا کوئی ہے؟ کوئی اللہ سے لڑ سکتا؟ تو پھر اللہ سے کہے دے مجھے پنگا لے رہے ہو بھائی، تم کو اور کوئی ملا ہی نہیں لڑنے کے لیے، سیدھے اللہ سے لڑ رہے تھے. اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ، کہاں؟ کل نماز ہے جاؤ. چندہ دے رہے ہیں، ہر مہینہ 10 روپیہ دیتے، کم ہے اور کتنے چاہیے؟ ہر مہینہ 10 روپیہ. جس قوم کے ایک مہینے کا نیٹ پیک کا خرچہ 300 روپے اوسطاً ہو، اس قوم کی مسجد کا خرچ ماہانہ 10 روپیہ ہے. اتنا قیمتی 10 روپیہ کی پوچھو نہیں یار. اوسطاً ایک مسلمان کا ماہانہ موبائل کا خرچ 300 روپے ہے. آپ کہہ دو نہیں، آپ کے گھر میں آپ سمیت 6 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ، خرچہ ہے 1500 روپے، 1200 روپے، 900 روپے. اور آپ کی گھر سے مسجد کو ملتا ہے ہر ماہ 10 روپیہ. 10 روپیہ، وہ بھی اگر آپ اس محلے جمعے میں وہاں گئے تو، ورنہ جہاں پڑھیں گے وہاں دیں گے. 10 روپیہ. اب یہ 10 روپیہ میں سب دن ڈھکیل رہے ہیں. اب کتنا ڈھکیلیں بیچارے؟ ڈھکیل تو رہے ہیں، اکیلیے 10 روپیہ لیتی ہے. جس قوم کے پیسے اور جس قوم کی اوسطاً روزانہ، مسلم قوم کا روزانہ عصر سے عشاء کے بیچ میں، مسلم قوم کا روزانہ عصر سے عشاء اخیر یعنی رات 12 بجے تک کے بیچ میں اوسطاً ہندوستان میں 10 کروڑ روپیہ چاٹ پکوڑی پہ خرچ ہوتا ہے. چاٹ پکوڑی، ہائے نمک، ہائے مرچا، ہائے چٹنی، ہائے کھٹائی، یہی کام بچا. اب ان سے تم سوچتے ہو کہ کوئی دین کا کام ہوگا تو یار ہاتھ جوڑو بھیا، ایسا نہ سوچا کرو. ایسے نہیں سوچا جاتا. شیخ چلی بنے گھوم رہے، خواب دیکھ رہے. جس قوم کا 10 کروڑ روپیہ صرف نمک اور مرچے پہ لگ جائے، اس قوم سے آپ اچھی امید کرتے ہیں. کریے، ہم نے تو نہیں روکا. ہم اسی لیے بتا رہے ہیں اگر آپ اپنا پیسہ غلط کام میں لگائیں گے تو اللہ فطرتاً آپ کو معاف نہیں کریں گے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بار بار گھوم کے ادھر آ جاتے ہیں. شرعی نظام سمجھیے، بات ختم کریے. دلیل دے کے بات ختم کروں. 5 منٹ کے اندر اپنی بات کہہ کے انشاءاللہ بات ختم کیے دیتا ہوں. عبد المقیم صاحب کی محبت تھی، ورنہ میں نے 20 منٹ بولنے کا ارادہ کیا تھا. اور میری نظر یہ تھی کہ 2 کر کے سب اپنے آپ چلے جائیں گے، اس کے بعد ہم خود ہی چلے جائیں گے. لیکن وہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ وہ جا نہیں رہا. ارے کوئی اٹھتا تو ہم بھی سوچتے. اب ایسا کیا جائے، جلسوں میں تختی دی جائے، ہاں یا نہ. جب تک سننے کا دل کرے ہاں، جب نہ سننے کا دل کرے نہ. دکھا دے مولوی صاحب ختم کر. ایسا سسٹم ہونا چاہیے جلسوں میں، ہے نا. چلیے شرعی نظام میں آپ سمجھ لیجئے اور سارے سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا. اس میں اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں معافی کے راستے بھی رکھے ہیں، اور جس چیز کا حکم نہیں دیا ہے اس کی کوئی معافی کا تصور نہیں ہے. مثال ایک دے دوں، بات ختم. اللہ نے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، والدین کی خدمت کا، سچ بولنے کا، حلال کمانے کا، پڑوسی کے ساتھ محبت کا طریقہ اختیار کرنے کا، اولاد کی تعلیم و تربیت کا حکم دیا. بہت سے حکم ہیں. اگر اللہ نے کہا زکوٰۃ دو تو ان سے کہا جن کو پیسہ دیا، ان سے تو نہیں کہا جن کو نہیں دیا. کہا اللہ نے کہا نماز پڑھو، ان سے کہا جن کو نماز پڑھنے بھر کی طاقت دی، ان سے تو نہیں کہا جن کو طاقت نہیں دی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس میں راستے رکھے. ہمارے روزے رمضان کے اگر چھوٹ جائیں تو قضا کر دیجیے. چھوٹ جائے، قضا کرنے سے پہلے مر جائے، فدیہ ادا کر دیجیے.
راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جس کا حکم نہیں دیا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا. سن لیجئے، اللہ نے طلاق کا حکم نہیں دیا. کہیں دیا حکم؟ نکاح کرنے کا حکم ہے، طلاق دینے کا حکم نہیں ہے. تو جس چیز کا اللہ حکم نہیں دیتے اس میں کوئی راستہ بھی نہیں رکھتے. لیکن مسلمان بیچارے اتنے سیدھے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز میں راستہ ڈھونڈتے ہیں جس میں اللہ نے کوئی راستہ رکھا ہی نہیں. مسئلہ کیسے پوچھ کے معلوم ہے؟ ایسا ہوا تھا کہ بہت غصے میں ہم طلاق دے دی. اب خوشی میں بھی کوئی دیتا ہوگا، کہیں ہوتا ہوگا کہ ہمیں تو بھائی غصے میں دیتے طلاق. اب مولوی صاحب راستہ بتا دیا تو راستہ مولوی صاحب بتائیں گے. ساری دنیا کا مولوی ایک جگہ اکٹھا ہو تو راستہ نہیں بتا پائے گا. جس کا راستہ اللہ نے نہیں رکھا اس کا مولوی کہاں سے بتائے گا؟ اور اگر کوئی مولوی بتاتا ہے تو وہ دنیا پرست مولوی، وہ لالچی مولوی، بےہودہ آدمی ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ ان سے بھی معاف نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد معلوم کیا کہتے ہیں؟ آگے کا جملہ سنو. ہم سے کہنے لگے نہیں وہ ایک حلالے کا سسٹم ہوتا ہے. تم نے کہا تمہیں معلوم ہے؟ کہنے لگے ہاں ہمیں معلوم ہے. تو ہم نے کہا بھیا ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. تو مجھے سر پڑھے تم کیا؟ تو ہم نے کہا یہی نہیں پڑھا جو تم بتا رہے ہیں، باقی تو سب پڑھا، اتنا ہی نہیں پڑھا. تو کہنے لگے تم کو نہیں معلوم، دوسرے سے پوچھ لیں گے. تو ہم نے کہا دوسرے سے نہیں، تیسرے چوتھے سے بھی پوچھ لینا، سینکڑوں سے پوچھ لینا. ایک بات سن لیجیے، مسلمانوں کی بدتمیزی سے حالات بگڑے. 3 طلاق کا مسئلہ حکومت کو قانون کیوں بنانا پڑا؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے کمینے پن کی انتہا کر دی تھی. بات میں طلاق دے رہے تھے، بات میں طلاق دے رہے تھے. جب اللہ کے نظام کو چھیڑو گے تو اللہ کے اوپر دشمن مسلط کریں گے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. ہم نہیں کہتے، حدیث میں صاف طور سے لکھا ہے جب اسلام کے نظام کی بغاوت ہوگی تو اللہ اس پر جابر اور ظالم حکمراں مسلط کریں گے. یہ طلاق کو کھیل بنا کے رکھ دیا مسلمانوں نے. قانون بننے پڑے حکومت کے. تو اب ہم سے معلوم کیا کہہ رہے؟ ایک حلالہ ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا دیکھ بھائی سن، حلال تو ہوتا ہے، حلالہ نہیں ہوتا. دونوں میں فرق ہے. حلال ہونا، حلالہ یہ مسلمانوں کی گندی ذہنیت کی پیداوار ہے، اور حلال شریعت کا اصول ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. ہم اس کی تفصیل یہاں نہیں سمجھا سکتے، آپ کو علماء سے سمجھ لیجیے. حلال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیوی کو طلاق دے دی کسی وجہ سے، اس کا کہیں نکاح ہوا، پھر ان کی نہیں بنی، پھر دوبارہ آپ کے لیے وہ حلال ہو گئی، کریں یا نہ کریں. حلالہ یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر اپنی بیوی کا کسی سے نکاح کرانا. ہمارے علاقے میں تو 2-3 نکاح لوگوں نے کرائے، اب وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. ہمارے پاس ایک مقدمہ لے کے آئے کہ مولوی صاحب وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے آپ طلاق دلوائیے. تو میں نے کہا یار تم سے ہم نے اپنی بیوی کی طلاق کروائی تھی، کس سے کروائے؟ مولوی صاحب طلاق کرانے کے لیے، مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے، طلاق کرانے کے لیے نہیں. طلاق آپ کو اپنی بیوی کو دینا، ہماری بیوی کو نہیں دینا. تو اس لیے حلالہ حرام ہے، حلال جائز ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. تو ہماری بات سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ شریعت کے ان قانون میں جن میں اللہ نے حکم دیا اس کے راستے رکھے، اور جس کا حکم نہیں دیا اس کا راستہ نہیں ہے. مثلا ایک آدمی اپنی جان خود قربان کر دے، خودکشی، آتم ہتیا، سوسائڈ کر لے، موت اپنی مان لے. ایک صحابی ہے میدان جنگ میں ہے، زخم لگ گیا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو خنجر مار لیا، شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اپنی موت میں جلدی کی، یہ جہنم کے راستے چلے گئے. اندازہ لگاؤ جب ایک صحابی جیسی شخصیت انشاءاللہ جنت جائیں گے، ہمارا یقین ہے، جب ان کے لیے خودکشی حرام ہے تو عام مسلمان کے لیے، اور ویسے تو عام مسلمان بیچارہ ڈپریشن میں ہر وقت رہتا ہے. وہ ایک ہی ڈپریشن ہے، ان کا پیار ان کی مرضی کا نہیں ملا تو ڈپریشن ہے، بس اتنا ہی ڈپریشن. دوسرا کوئی ڈپریشن اس قوم کو نہیں.
ایک ہی ڈپریشن۔ اچھا یہ باتیں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، ہم 2 سے 3 گھنٹہ بیٹھتے ہیں اپنے مدرسے میں، تو وہاں طرح طرح کے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا بتائیں، اگر ہم قصے لکھنے لگے تو میرے خیال سے 16-17 ہزار قصے ہو چکے ہوں گے عجیب عجیب۔ ہم کو جو ہمارے ساتھ پاس آتے ہیں نا لوگ، تو ڈپریشن بہت ہے، ڈپریشن ہم آتے نہیں سمجھے۔ یہ 15-16-20 سال کی عمر ہے، ڈپریشن کی گولی کھا رہے ہیں۔ ارے یار اللہم بسمک اموت و احیا پڑھو، جس کو نیند نہ آئے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھو اور رسول اللہ کے درود پڑھنی شروع کرو۔ اگر نیند نہ آ جائے اللہ کی قسم تو ہم سے ملنا تمہارا، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز ہو۔ اب نمازیں تم اپنے ڈپریشن کے لیے پڑھو تو الگ بات ہے۔ اب نماز میں بھی جب نماز سلام پھیرے تو اللہ میاں راستہ بن جاتا ہے، کیا راستہ بن جاتا ہے؟ نماز بھی اسی کے لیے، ارے نماز تو اللہ کی محبت کے لیے۔ سمجھ رہے آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہے، اس لیے ڈرا نہ کریں۔ اللہ نے جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کا کوئی راستہ بھی۔ خودکشی کی موت حرام ہے، سمجھ لیجئے۔ 5 وقتہ نمازی، تہجد گزار، تلاوت کا پابند خودکشی کی موت مرے گا تو جہنم جائے گا۔ سیدھا سادہ مسلمان بہت زیادہ دیندار نہ ہو لیکن نماز روزہ کر لیتا ہو، اگر اپنی موت مرے گا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ خودکشی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ خودکشی کرنے والے کو اللہ معاف، کیونکہ خودکشی کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری دونوں باتیں آپ کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ آپ حضرات کو اچھا رکھے، اور ایک بات یاد رکھیے، آخر میں جو بات کہہ رہا ہوں بس، نہ ڈریے نہ گھبرائیے۔ اللہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور کل بھی اللہ ہی رہیں گے، چاہے کچھ رہے یا نہ۔ ہم باعتبار مسلمان ہونے کے دنیا میں اللہ کے نمائندے ہیں۔ ہم کو اللہ نے اس دنیا کا بھلا برا سکھایا اور بتایا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں رسول دیا ہے، اللہ نے ہمیں شریعت دی ہے، اللہ نے ہمیں سنت دی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی کتاب کو مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت رسول اللہ کی عزت کو جھکا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا وجود مٹا نہیں سکتی۔ اس لیے زیادہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں اچھی پڑھائی حاصل کریے، اپنے بچوں کو اچھا وکیل بنائیے۔ اگر آپ کے بچے اچھا قانون جانتے ہوتے تو آپ دوسروں کی خوشامد کرتے ہیں۔ آپ کو جلسہ کرانا ہے، اجازت لینی ہے، اجازت کن ضابطوں اور کن اصولوں اور کن قانون اور کس سمویدھان اور کس لا سے ملے گی؟ آپ کے بچے تو جانتے نہیں ہیں۔ بھیا تم نیتا جی، تم تو بھیا نیتا کرو بیٹھ کر کے۔ تمہارے بچے پڑھے لکھے ہوتے، ایک درخواست لکھتے، قانون نمبر فلاں، قانون نمبر 18 فلاں، اس کے تحت مجھے پرمیشن چاہیے، مجھے اپنا پروگرام کرنا۔ دھڑاک سے جائیے، سیدھا پیش کریے، نہ مانے اوپر کی عدالت میں جائیے، ٹھاٹ سے جلسے کریے۔ لیکن آپ کے جلسے بھی دوسروں کے بھروسے رہ گئے۔ کیوں؟ معلوم ہے کیونکہ آپ نے فطرت سے بغاوت کی۔ آپ پڑھے نہیں ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں، تو ذلت تو اٹھانی پڑے گی نا۔ آپ کی بیوی، آپ کے یہاں بچے کی پیدائش کا وقت ہے، ڈاکٹر بولا کہ بہت سیریس کیس ہے، سیجیرین ہے، آپریشن ہوگا، 48,000 روپے کا خرچہ۔ اور اگر آپ کا لڑکا پڑھا لکھا ہوتا، لڑکی پڑھی لکھی ہوتی تو کہتی کوئی مشکل کیس نہیں، پریشانی تو تھوڑی بہت ہوتی ہے، یہ 10 روپے کی دوا ہے، 12 روپے کی گولی ہے، 14 روپے کا انجیکشن لیا، 100-150 روپیہ میں بچے کی ولادت ہو جائے۔ لیکن کب؟ جب آپ کے بچے بچیاں پڑھی لکھی ہوں، ورنہ 48,000 مانگ رہا ہے، دیجیے گا تو ہاتھ جوڑی اور قیامت کریے۔ اور جب وہ آپ کے بچے کی ولادت ہو جائے تو 5 کلو مٹھائی لے جا کے ڈاکٹرنی صاحبہ شکریہ، یہ بھی کھائیے، یہی کریے۔ بس میرے بھائی، اگر میری بات بری لگی تو ذمہ دار کون ہے؟ میں۔ اور اگر میری کوئی بات اچھی لگی ہے تو اس کے ذمہ دار حافظ محمد مقیم انصار صاحب ہیں، کیونکہ یہی مجھے بلائے ہیں۔
اگر اچھی لگی ہے تو، اور بری لگی ہے تو انہوں نے تو کہا نہیں، انہوں نے کہا، میں نے کہا ہمارے ساتھ مولانا محمد سلمان صاحب ہیں، وہ نیک آدمی، بڑے اچھے مقرر ہیں، میرا تو دل چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر تقریر کر دیتے، لیکن اس وقت تیار نہیں ہوئے، وقت بھی نہیں بچا، اور آپ حضرات بھی اب سوچ رہے ہیں کہ یہ دوسرے جگاڑ میں تو نہیں لگ گئے، ہم کسی جگاڑ میں نہیں ہیں، ہم نے اپنی بات کہہ لی، موقع ملا آئندہ تو پھر کبھی بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ۔ دل کرتا ہے جب سامنے بیٹھ جاتے ہیں لوگ تو کچھ باتیں بول دینے کا دل کرتا ہے، اور صرف اس لیے ہمت ہوتی ہے کہ آپ سن لیتے ہیں، اگر آپ نہیں سنیں گے تو کیا پیڑوں کو سنائیں، دیواروں کو سنائیں، مائک کو سنائیں، کھمبے کو سنائیں، آپ سن رہے ہو تو سنا رہے ہیں کہ تو صبر کر لیا تم مہمان تھے، ورنہ اتنا تھوڑے ہی وہ بول سکتا ہے نہیں، یہ بھی بات ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تو دین کی بات ہے، کوئی بھی بولے ہمیں سننا، اور ہم تو اپنے اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی، ہم دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، یاد رکھو اللہ خیر الحافظہ، مسلمانوں یاد رکھو، بدر کے میدان میں اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جس دن بدر میں سامنے باطل تھا، سامنے حق تھا، ہم نے طے کر دیا تھا قیامت تک اسلام کو زندہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو بدر سے زیادہ مشکل حالات تو نہیں ہے، اور آئیں گے بھی نہیں، کہ تم مٹ جاؤ گے کیا؟ نہ ڈرو نہ گھبراؤ، نہ الجھو نہ الجھاؤ، نہ ستاؤ نہ ستو، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، اپنے معاملات کو اللہ سے حل کرو، اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا